اور پرانے شہر کی عوام کی جانب سے محترم چیف منسٹر صاحب ریونت ریڈی صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ و مبین صاحب رکن اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس تقریب کے لیے، اور ہمارے شہر کی میئر صاحبہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، اراکین بلدیہ، سب کا میں پرانے شہر میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، اور بڑی ہی مسرت کی گھڑیاں ہیں کہ آج میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شہر حیدرآباد کا دوسرا سب سے بڑا فلائی اوور آج پرانے شہر کے اس حصے میں جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آج الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک اور سنگ بنیاد رکھا گیا ہے جو زون 2 کا سیوریج لائن کا سنگ بنیاد ہے، جس کی لاگت قریب 301 کروڑ روپیہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی میں محترم چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی منظوری دی، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ زون 2 میں ہم نے جواہر لال نہرو نیشنل اربن رینیول مشن کے ذریعے 251 کروڑ روپیہ منظور کروایا تھا، 251 کروڑ ارلیئر، جس کے ذریعے جتنا اسٹرام واٹر ڈرین میں جو سیوریج کو ملایا جاتا تھا، ایک HNL کی لائن کے ذریعے ہم نے سیوریج کو الگ کیا اسٹرام واٹر سے، اور اس کے بعد میں جو بچا ہوا کام تھا زون 2 کا 301 کروڑ کا، جس کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا ہے، تو اس کے ذریعے زون 2 کا جتنا بھی سیوریج ہے اس کو ایک الگ لائن کے ذریعے نہ صرف خارج کیا جائے گا بلکہ ٹریٹمنٹ بھی کیا جائے گا، اور موسی میں یہ گندا پانی نہیں جائے گا بلکہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ذریعے بھی اس کو، یہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا ایک بڑا ہی اچھا کام کیا گیا تھا۔ اور میں یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ شہر حیدرآباد میں نیا شہر ہو یا پرانا شہر، مرکی نالہ ایک واحد مرکی نالہ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا اسٹرام واٹر ڈرین کا، کہ بارش کے پانی کو جانے کا۔ اینڈ چندرائن گٹا اگر یہ پروجیکٹ ہو جانے کے بعد میں حیدرآباد کا ایک واحد حلقہ ہوگا جہاں پر سیوریج بھی الگ جائے گا اور اسٹرام واٹر ڈرین بھی الگ جائے گا، بارش کا پانی بھی۔ تو اور میں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب کا میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے یہ منظوری دی، جو مجھے موقع دیا ہے۔ آپ نے چند تھوڑی سی باتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہم نے جب یہ فلائی اوور کا ڈرائنگز بنوائی تھی تو یہ پرانے پل سے لے کے آرام گڑھ تک تھا، تو اس کو بیچ میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لینڈنگ یہاں پر ہو رہی ہے اور پرانا پل کا فلائی اوور کا بھی لینڈنگ ہو رہی ہے بیچ میں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس فلائی اوور کو اس فلائی اوور سے ملا دیتے ہیں
تو اگر کوئی وہاں سے چڑھے گا تو یہاں اترے گا، اور وہاں پرانے پل سے چڑھے گا تو یہاں پر آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا 21 کروڑ باقی ہے، جہاں یہاں پہ یہ جو ایکویزیشن کرنا ہے، تو اگر یہ ایکویزیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اوپر سے جانے والے آسانی سے جائیں گے، نیچے سے جانے والوں کو بھی اچھا راستہ ملے گا. اور نیچے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں سامنے ہمارا نہرو زولوجیکل پارک ہے، زو ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کسی زمانے میں انٹرنیشنل نام رکھتا تھا، اور آج بھی ہمارا زو کافی مشہور ہے اور اینیملز کافی ہے. یہاں پر جو بچے آتے ہیں، ٹورسٹ بھی یہاں پہ زیادہ آتا ہے. یہ بات میں ٹورزم پالیسی جو آپ نے اسمبلی میں لائی تھی اس وقت کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میجر اپوزیشن پارٹی کی گڑبڑ کی وجہ سے ٹورزم پالیسی پر بحث نہیں ہو سکی، ڈیبیٹ نہیں ہوا، اور ویسی وہ ٹورزم پالیسی کو اس کو منظور کیا گیا تھا اسمبلی میں. تو اس لیے میں آپ کے ذریعے یہی اپیل کروں گا کہ یہ زولوجیکل پارک ہے، اور ٹورزم پالیسی میں بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 20 برس سے، لاسٹ 20 ایئر سے، اور میں یہ کہوں گا کہ راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں اولڈ سٹی کے لیے 2000 کروڑ کا ایک پیکیج دیا گیا تھا، اور اس وقت چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا تھا، اور بڑے ہی سنہری خواب ہم کو دکھائے گئے. کسی نے اس کو استنبول بنانے کی بات کہی تو کسی نے سنگاپور. نہ ہم کو استنبول چاہیے نہ سنگاپور، ہم کو صرف چار مینار کا پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ کا کمپلیشن چاہیے. اور اس کے لیے ہزاروں کہ ایک دن میں 25,000 30,000 ٹورسٹ آتے ہیں چار مینار لاڑ بازار کو دیکھنے کے لیے. وہاں پہ پارکنگ کا پرابلم ہے، اور وہ پارکنگ لاٹس بنانے کے لیے چار مینار بس سٹینڈ کے پاس اور خلوت کے پاس ہم نے مطالبہ کیا تھا. اور جب چار مینار پیڈسٹرائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پرانے شہر کا اکنامک زون اگر کچھ ہے تو وہ چار مینار ہے، اور حیدرآباد کی پہچان بھی ہے تو وہ چار مینار ہے. تو ہم نے ایک پروپوزل رکھا تھا کہ نئے پل کے پاس، سالار جنگ میوزیم کے پاس، وہاں پہ بریجز کو ڈال کر جتنے بھی ہاکرز ہیں ان کو وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ان کو وہاں پہ روزی روٹی کے لیے دیا جائے، اور چار مینار پیڈسٹرائزیشن کو کمپلیٹ کیا جائے. منڈی میرالم کا بھی ہم نے ایک پروجیکٹ ایم پی صاحب نے دیا تھا، وہ بھی منظور ہوا. مرغی چوک کا بھی ایک پروجیکٹ کو دیا تھا، وہ بھی ہوا. اور یہ ٹورزم کے لیے یہاں پہ ہم نے میرالم تالاب کا بھی اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پروپوزل دیا تھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ٹورزم پالیسی میں میں نے آپ کا سٹیٹمنٹ اسمبلی میں پڑھا تھا، اس میں آپ نے کئی مناظر کا ذکر کیا ہے. میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ٹورزم پالیسی میں درگاہوں کے بھی ٹورزم کو شامل کیا جائے، جس سے کہ جہانگیر پیراں کی درگاہ ہو، بڑے پہاڑ کی درگاہ ہو، درگاہ یوسفین ہو، بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی ہو. اگر ہم یہ بھی لیں گے اور ماسک بھی لیں گے، مکہ مسجد ہے، افضل گنج کی مسجد ہے، یہ ساروں کو بھی اگر ٹورزم پالیسی میں لیں گے تو اس سے اور ڈیولپمنٹ ہوگا. اور ٹورزم پالیسی میں ہم میدک کے چرچ کو بھی لے سکتے ہیں، گرامر سکول کے یہاں کا جو چرچ ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں، اور گولی پورے کا جو ہمارا گرودوارا ہے، سکھ برادری کے بھی کئی گرودوارے ہیں ریلیجس کے، آپ ٹورزم میں وہ بھی لے سکتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پارسی کمیونٹی بھی یہاں پر ہے، پارسیوں کا بھی بہت بڑا ایک عبادت خانہ ہے، اس کو بھی ہم ٹورزم پالیسی میں لے سکتے ہیں. پائے گا ٹومز ہے اولڈ سٹی میں، اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے آغا خان کو دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ گولکنڈا 7 ٹومز کو، جو آغا خان فاؤنڈیشن جو 7 ٹومز کو ڈیولپ کر رہا ہے، ایک سکائی وے، ایک وے ہے، پرانا اولڈ ٹریڈ وے ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہم نے پروپوزل دیا تھا ہمارے کاروان کے MLA صاحب نے. اور پھر شیخ پیٹ سے لے کے 7 ٹومز گولکنڈا فورٹ میں ہم نے ایک پروپوزل دیا تھا. فرینچ کمپنی نے آ کر دیکھا بھی تھا ٹرام کے لیے کہ ٹرام کے سروسز کو وہاں پہ ہم لے سکتے ہیں. تو میں امید کروں گا کہ آپ اولڈ سٹی کو اور یہ مسائل کو جو ہم نے
उठा कर आपके सामने रखे हैं, इस पर आप गौर करेंगे। उसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि नए शहर में आप देखते हैं कि टावर्स है, बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, वैसे ही एक टावर्स का, अपार्टमेंट का कल्चर अब ओल्ड सिटी में भी आ रहा है। तो हमने एक अच्छा प्रपोजल बनाया है कि वो प्रपोजल के जरिए हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि एक 500 करोड़ का एक अगर आप पैकेज ओल्ड सिटी के लिए देते हैं तो उसके जरिए हम जितने भी पानी की टाकियां हैं, जैसा मोगलपुरा पानी की टाकी है, बहुत पुरानी है, संतोष नगर पानी की टाकी है, बहुत पुरानी है, मीरालम फिल्टर है, बहुत पुराना है। तो ऐसे हमने 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 नए ओवरहेड टैंक्स के लिए एक आपसे हम अपील करते हैं कि 500 करोड़ का अगर आप पैकेज देंगे तो इसके जरिए काफी पानी का जो मसला पुराने शहर में है ये दूर हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसके साथ साथ कि अगर आप देखते हैं पुराने शहर में बस बेस, बस स्टैंड्स और मिनी बसेस की बहुत जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ये मिनी बसेस को भी देंगे। और ये बहादुरपुरे में इतना बड़ा फ्लाईओवर आया है, लेकिन हमने एक अपील की थी, इसकी मंजूरी हुई है, उसको स्पीड अप करने के लिए बोलेंगे कि बहादुरपुरे में एक जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को भी अगर आप मंजूरी देंगे तो आईआईटी के वहां पे अच्छा होगा इसमें। इसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप बहादुरपुरे में जो है इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमने एजुकेशन के लिए भी एक प्रपोजल दिया है चंद्रायन गुट्टे में जूनियर एंड डिग्री कॉलेजेस के लिए, और फिर हमने एक प्रपोजल दिया है कारवान में, मलकपेट में। ये सारे प्रपोजल्स याखुतपुरे में भी हमने दिया है कि जूनियर कॉलेजेस और उसके लिए एक में, और फसलानसर में, नामपल्ली में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये एजुकेशन के ऊपर भी देखेंगे और पुराने शहर के चार मीनार पेनिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ मछली कमान है, गुलजार हाउस है, ये पूरे 4 कमाने हैं पुराने, इसको भी आप हेरिटेज में लेकर इसको डेवलप करेंगे। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और एक अपील करूंगा कि एक बहुत बड़ा पुराने शहर के लोगों का मसला है तालीम के साथ साथ सेहत का है। हुकूमतों ने उस्मानिया हॉस्पिटल को नजरअंदाज किया और आज उस्मानिया हॉस्पिटल बिल्कुल नई के बराबर हो चुका है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपने इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए वक्त निकाला, जल्द अज जल्द आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और उस्मानिया हॉस्पिटल का भी संगे बुनियाद रख देते हैं, ताकि पुराने शहर के लोगों के लिए हॉस्पिटल भी हो जाएगा। काफी तकलीफ है। मैं ये मसाइल आपके सामने रख रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप न सिर्फ इन मसाइल को आप देखेंगे बल्कि हल भी करेंगे। और जब सेहत तालीम की बात करता हूं तो मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि पुराने शहर में खुली कुतुब शाह स्टेडियम है। आप देख रहे हैं कि वो स्टेडियम सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है, स्पोर्ट्स के लिए नहीं हो रहा है। तो आपसे मैं अपील करूंगा कि आप ये खुली कुतुब शाह स्टेडियम हो, लाल बहादुर स्टेडियम हो, इन स्टेडियम्स को स्पोर्ट्स के लिए आप डेवलप करें ताकि हम स्पोर्ट्स का फरोग कर सकें। और आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी में 50 एकड़ वक्फ एकड़ की लैंड है जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर दी थी। वो जमीन को अगर आप उसमें से 20 एकड़ वक्फ बोर्ड अगर देती है तो वहां पे पुराने शहर के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, एक फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मरकज बना सकते हैं। कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि पुराने शहर को जो लोग कहते हैं कि यहां काबिलियत नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ओलंपियंस और ओलंपिक में गोल्ड लाने वालों की टीम में पुराने शहर के फुटबॉलर्स भी थे। लेकिन आज वो फुटबॉलर्स को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सीदर बाबू साहब का इस्तकबाल करता हूं पुराने शहर के इस सरजमीन पर कि आप भी यहां पे तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और आपको देखकर याद आता है कि आईटी भी आपके जिम्मे उसमें है। मलकपेट में एक आईटी सेंटर का जो मंजूरी जो हुई थी
اس کے کام کو بھی تیزی سے کرنے کے لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، اور پھر یہ بھی کہوں گا کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ٹریننگ کا سینٹر اولڈ سٹی میں بھی آپ نے اسمبلی میں کہا تھا، اس کو بھی اگر لائیں گے تو پرانے شہر کے نوجوان جو ڈگریاں رہنے کے بعد بھی روزگار سے محروم ہیں، ان کے ہاتھ میں اسکل بھی آئے گا۔ تو میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں اور اپیل کروں گا آپ سے کہ امام اور موذنین کے 5 ماہ سے ان کے پیسے نہیں آئے، مسلسل ہم کو نمائندگی کر رہے ہیں کہ نہیں آئے، اس کو اگر آپ گرین چینل میں ڈال دیں گے تو وہ امام موذنین کی پوری ہر مہینے کو ان کے پیسے آ جائیں گے، اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہوگا اور پرانے شہر کی ترقی ہوگی۔ اور ہم کو امید ہے کہ آپ پرانے شہر کا مسلسل کم از کم 6 مہینے میں ایک مرتبہ دورہ کریں گے اور کاموں کا ایسے سنگ بنیاد رکھیں گے تاکہ پرانے شہر اور نئے شہر میں کوئی فرق نہ رہے۔ پرانا شہر ایک خوبصورت شہر ہے اور یہاں کے لوگ بڑے ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہوں گا، آپ سے اپیل کروں گا کہ 20 کروڑ روپیہ لال دروازے کی مندر کے لیے منظور ہوا، جیو دیا گیا، لیکن آج تک بھی وہ لال دروازے کی مندر کا کام نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ بولیں گے تو میں سارے لوگوں کو لے کر آتا ہوں کہ تلنگانہ کا سب سے بڑا فیسٹیول لال دروازے کی اس مندر میں ہوتا ہے، وہاں مندر کا مسئلہ ہے، اور چندرائن گٹے میں بھی ایک چندرائن گٹے کی بھی مشہور مندر ہے، وہاں کی اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے شہر میں رہنے بسنے والے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب کی نمائندگی مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے، اور مجلس سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ہم امید کریں گے کہ آپ کا تعاون ہوگا۔ چار مینار کی وہ کھوئی ہوئی عظمت کو ہم بحال کریں گے، وہ گولکنڈا فورٹ کا جو پروجیکٹ ہے 7 ٹومز کا ہے، اس کی عظمت کو بھی ہم بحال کریں گے، اور پرانے شہر کی بے روزگاری کو دور کریں گے، تعلیمی سرگرمیوں کو اور اچھا کریں گے، اور یہاں پر جو بھی کام آپ کو تعاون ہونا ہے، ہم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میرے صدر محترم کی موجودگی میں یہ تیقن دیتا ہوں کہ ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ کے ساتھ ہم بازو سے بازو ملا کر کھڑے رہیں گے پرانے شہر کی ترقی کے لیے اور تلنگانہ کی خوشحالی کے لیے۔ میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سارے مہمان جو یہاں پر آئے ہیں اور یہ عوام بھی جو آئی ہے، اس عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں، آپ کا تعاون اور آپ لوگوں کا ساتھ ہی ہے کہ آج ہم ہیں، اور ہمارے رہنے کی وجہ آپ کا اتحاد ہے۔ اپنے اتحاد کو قائم رکھیے اور منظم رہیے، متحد رہیے، اور اپنے پرانے شہر کو آگے لے جائیے۔ آج ہی میٹرو ٹرین کے چیکس بھی دیے گئے ہیں۔ سی ایم صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ چندرائن گٹے سے بھی آپ کا ایک فیز میں پھر سے آنے والے کل میں وہاں سے بھی جا رہا ہے، مین ہب بھی آ رہا ہے۔ اور یہ میں پرانے شہر کے لوگوں کو سے کہوں گا کہ اویسی ہاسپٹل، چندرائن گٹا اور ایئرپورٹ کا جو وہاں پہ میٹرو جا رہی ہے، تو یہ ٹرپل ٹیکر ہوگی، ڈبل ڈیکر آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کی ڈیزائننگ ایسی ہے کہ نیچے سے بھی ٹریفک جائے گی، فلائی اوور سے بھی ٹریفک جائے گی، فلائی اوور کے اوپر سے میٹرو ٹرین جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کروں گا اور کہوں گا کہ کام ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ آپ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی وابستگی کو اپنی جماعت کے ساتھ رکھیے، اور آپ کی جماعت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں آپ کے مسائل کو حل کرے گی، آپ کی نمائندگی کرے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔